شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. تو میرے محترم حضرات، بات چل رہی تھی غزوہ احزاب کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ سے مشورہ کرنا. کہ مشورہ زندگی میں انسان کے لیے کتنا اہم ہے، اور یہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے. مشورہ ہو، صحیح آدمی سے ہو، اور جو جس لائن کا ماہر ہوگا اسی سے مشورہ کیا جائے. یہ مشورہ لینے کی صحیح ترتیب ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی سارے قبیلے والے مل کر حجاز کے ہم پر حملہ کر رہے ہیں، بولو اب کرنا کیا ہے. اور یہ پوری ترتیب قرآن پاک کے اندر موجود ہے. دنیا کے اندر برائی پھیلانے کے بھی مشورے ہوتے ہیں، خیر کے پھیلانے کے بھی مشورے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں بے حیائی کیسے پھیلے یہ بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں. نوجوانوں کو کیسے تباہ کیا جائے گا بیٹھ کر مشورہ ہو رہا ہے. لوگوں کو غفلت میں کیسے ڈالا جائے گا مشورہ ہو رہا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ مسلمانوں کو بددین کیسے کریں گے مشورہ ہو رہا ہے. جس کی ایک مثال قرآن پاک میں ملتی ہے سورہ یوسف کے اندر. 11 بھائی مل کر مشورہ کر رہے ہیں حضرت یوسف کے بارے میں کرنا کیا ہے. سارے بھائی مل کر کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں کہ بھی والد صاحب کی جو توجہ ہے وہ یوسف کے طرف زیادہ ہے، ہماری طرف کم ہے. ہماری طرف بڑھ جائے، یوسف کی طرف کم ہو جائے، کیا کریں گے؟ بولو مشورہ کریں گے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. تو کسی کہنے والے نے اس 11 بندوں کے درمیان میں ایک بندے نے کہا کہ حضرت تو کہاں کہیں گے، وہ یوسف کو قتل کر دیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر والد صاحب ہم سے قریب ہو جائیں گے، ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی. پہلی رائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی. اقتلوا یوسف. بتاؤ بھی اور کسی کیا رائے ہے؟ تو پھر دوسرے نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. بھئی یہ مناسب نہیں ہے، قتل کرنا بھائی کو مناسب نہیں ہے. بھئی اور کوئی رائے دو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. ایک کام کریں گے، کنویں میں ڈال دیں گے. طے کر دیا امیر صاحب نے. کیا کر دیا؟ ہاں یہ مناسب ہے. کوئی قافلہ والا آئے گا، کنویں سے لے کر جائے گا، کہیں اور چلا جائے گا، کھو جائے گا، گم ہو جائے گا، اور ہم یہاں والد صاحب کے نزدیک ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے. شر کے بارے میں مشورہ قرآن نے بتایا. کوئی کام دنیا میں بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتا. نام میٹنگ دے لیں، مذاکرہ دے لیں، مشورہ دے لیں، کوئی بھی آپ نام دے لیں. خیر کے کام میں بھی اگر بری نیت سے بیٹھو گے تو وہ بھی شر پھیلائے گا. مشورہ وہ کمزور نہیں ہے جس میں تقاضے پورے نہ ہو. مشورہ وہ کمزور ہے جس میں ساتھی ٹوٹ جائیں. ایک بار اور سنیں، مشورہ وہ کمزور نہیں ہے جس میں تقاضے پورے نہ ہو. نہ ہوئے ٹھیک ہے، نیکسٹ مگر آنے والے مشورے میں پورے ہو جائیں گے. مگر جس مشورے سے ساتھی ٹوٹ جائیں یہ مشورہ کمزور ہے، یاد رکھو. خیر کے بارے میں بھی مشورہ قرآن کے اندر ذکر ہے. حضرت بلقیس نے
مشورہ کیا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط آیا، جب خط آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کی طرف دعوت دینے کا، دین کی طرف آنے کا، حضرت سلیمان کو نبی ماننے کا جب خط آیا تو حضرت بلقیس نے اپنے سارے مجمع کو بٹھا کر، اپنے کابینہ، اپنے وزیروں کو بٹھا کر مشورہ کیا. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے معزز طبقے والے، عزت دے کر کہا بلقیس نے، اے میرے محترم اور معزز کابینہ والے، وزیر، وزراء، افتونی، فتویٰ دو مجھے، ما کنت خاطئۃ امرا، یہ جو خط آیا ہے اس کے بارے میں کیا کریں؟ مشورہ دو، رائے دو. ما کنت خاطئۃ امرا حتی تشہدون، یہ نہیں کہا کہ حتی تشورون، میں تم سے مشورہ کر رہی ہوں اس وجہ سے مجھے رائے دو، یہ نہیں کہا. مشورہ دو مگر حاضر دل دماغ کے ساتھ مشورہ دو. تشہدون یہ بتا رہا ہے دماغ بھی حاضر ہو، دل بھی حاضر ہو مشورے کے اندر. سورہ قاف کے اندر بھی آیا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، دل، او القى السمع، کان، وهو شہید. مجلس میں اگر دل بھی حاضر ہو، کان بھی حاضر ہو تو پھر وہ بندہ گواہی دینے کے قابل ہے. دل دماغ حاضر ہے تو پھر مشورہ میں بیٹھنے کا کیا مسئلہ؟ پھر تو رائے نہ دو، خاموش بیٹھے رہو. تو بلقیس نے کیا کہا؟ یا ایھا الملا، میرے وزیروں، افتونی، فتویٰ دو. ما کنت خاطئۃ امرا، ما عربی میں کہتے ہیں گرامر کے اندر نفی کے لیے، امرا نکرہ آیا ہے. جب مائے نافیہ کے بعد نکرہ آتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی تمہارے مشورے کے بغیر میں نہیں کروں گی. چھوٹا سا چھوٹا کام بھی میں تمہارے سے رائے لیے بغیر، تمہارے سے رائے لیے بغیر میں نہیں کروں. فانظری ماذا تأمر، مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے. تو پھر لوگوں نے اور وزیروں نے رائے دی. کسی نے کہا ہم نے سنا ہے وہ نبی ہیں، کسی نے کہا اگر بادشاہ ہیں تو تحفے دے کر بھیجو، اگر وہ قبول کر لے تو بادشاہ ہیں پھر جنگ کریں گے. تحفے اگر قبول نہ کرے تو سمجھو وہ نبی ہے. نبی سے لڑنا یہ عقل کی بات نہیں ہے، ان کی بات مان لینے میں عقل مندی کی بات ہے. رائے آئی سامنے. خیر کا بھی مشورہ ہے، شر کا بھی مشورہ ہے. اچھا یہ تو سمجھ آ گیا کہ قرآن نے خیر کا بھی ذکر کیا، شر کا بھی ذکر کیا. اگر مشورے میں بیٹھنے والے ساتھیوں کے دل میں یہ ہو یا امیر صاحب کے دل میں یہ ہو تو میں کیا تو بھی رائے دیا جائے میں کہاں نہ وہ طے کرتا ہوں بولا تو یہ فرعونیت. یہ کیا ہے؟ فرعون کا مزاج. 24 پارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. فرعون کیا بولا معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رائے دیو مگر تمہیں کیا تو بھی کرو طے میں کرتا ہوں سو میں جو بولتا ہوں وہ ما اریکم الا ما ارا. تمہیں کیا تو بھی میں کیا بولتا ہوں وہ فائنل. یہ کون سا مزاج ہے؟ کون سا مزاج؟ فرعونیت. ہاں میں کیا بولتا ہوں کرنا چاہیے نہیں، یہ بیچ اندر سے نکالو گے. سب قرآن سے بتاؤں میں تم نا ادھر ادھر سے کام ہی نہیں بول رہا ہوں. جیسے میں نے کل بتایا کہ مشورہ اور نماز یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. جیسے جماعت کی نماز کے لیے امام کا ضروری ہے ویسے مشورے کے لیے امیر کا ضروری ہے. جیسے جماعت کی نماز سب کے لیے اور وقت ایک ہے اور سب کو اطلاع دی جا رہی ہے اذان کے ذریعے، ویسے مشورہ سب سے کیا جائے گا. مخصوص خاص مشورہ کوئی نہیں ہوتا. 4 جنے بیٹھ کو کہے کہ کچھ کر لے بول ڈالے نہیں ہوتا بھی مشورہ ہو. سب کے ساتھ مشورہ کرو، وقت کا پتہ ہو، جگہ کا پتہ ہو،
سب کو بلایا جائے، وہ خود سے نہ آئے تو الگ بات ہے، مگر مشورے کے لیے سب کو بلایا جائے، مخصوص طبقہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا نبی کو ضرورت پڑی تو ابو بکر کو، عمر کو لے لو، سعید میں نہیں گئے نبی، پورے صحابہ کو جوڑے، بولو کرنا کیا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی عادت ہے مشورے سے پہلے بولتے تو خالی مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورے کے بعد مشورہ نہیں، مگر ضرور مشورے سے پہلے مشورہ کرتی، مشورہ کے بعد بھی کرتی، ضرور کرتی، ہمیں توڑنا نہ، ہمیں بولنے کو خالی مشورے سے پہلے مشورہ، مشورے کے بعد مشورہ، بولنے کو خالی۔ گشت کو جانے والی جماعت رہبر کیا کرے، ساتھی کو بلا کر متکلم سے ملائے اور اس کے 90 غلطیاں رہتے ہوئے کیا کرے، بولو تمہیں بولو، دبائے، ایک اچھائی رہی تو اٹھائے، خالی بول لینا، تو وہاں موقع ملا تو کھڑے کھڑے کچے گالیاں ڈالنا ساتھی کو، ساتھی بول لیں گے، خالی بول لینے کو کیا ہے، ہم نہ کیا ہے، زبان دے اللہ بول رہے، خالی بول لینا، 90 غلطیاں رہتے تو صفا پر کو، مگر جب موقع آیا تو 90 کو 900 بنا دیں گے ہونا، تو بیان دینا بیٹھ کر بڑا آسان ہے، صفات اندر اتر جائیں، پیدا کریں، یہ مجاہدے سے ہوتا ہے۔ بندہ محنت کرے تو تیار ہوتا ہے۔ آپ سب کے اخلاص کی گواہی دے سکتا ہوں میں، میرے اخلاص کی گواہی کا کوئی علم نہیں، اللہ جانتا ہے کہ میں کس کے لیے بول رہا ہوں۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہ جو سیٹ ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے، یہاں آدمی بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اصول تو بہت ہے، میں کیا ذکر کروں آپ کے ساتھ، بس اتنا خیال رکھیں، کام جو بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے لیے کرو، پھر تو اللہ راستے کھولے گا۔ رائے دینے والے بھی نا 4 چیزوں کا ان کے پاس ہونا ضروری، رائے دینے والے کے پاس، نمبر 1 علم، نمبر 2 امانت داری، نمبر 3 تجربہ، نمبر 4 دیانتداری، یہ 4 چیزیں ہونا ضروری۔ اس کے بغیر کیا رائے دیں گے تمہیں، کیا رائے دیں گے تمہیں؟ اکثر بڑے لوگوں کو برباد کرنے میں ان کے چیلے کا حق ہے، ان کے جو آس پاس رتیلوں کو، انہوں ان کو ختم کرواؤ گے، چاہے وہ سیاست دان کے ہو، چاہے وہ دین کے بڑے ہو۔ اطراف جو چھیلے رہتی، ان کے بگاڑ کی وجہ سے اکثر بڑوں کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ بڑے برے نہیں ہوتے، ان کے اطراف کے لوگ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور سیرت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے نبی نے صحابہ سے تو صحابہ سے اہم امور میں اپنی گھر کی عورت سے بھی مشورہ کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے مشورہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ ایک بات اگر بدل جاتا تو کیا ہونا تھا ان کا حال؟ خیمے میں آئے، نبی نے فرمایا، حضرت ام سلمہ سفر میں ساتھ تھی، کہنے لگے کہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہوا، میری بات کیوں نہیں مانتے؟ جب میں کہہ رہا ہوں احرام کھولو، سر کے بال نکالو، کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت اگر حضرت ام سلمہ کا کردار بگڑ جاتا نا تو پھر صحابہ کا کیا ہونا تھا؟ اگر بولا ہوتا ام سلمہ، ہو کیا نبی جی تمہاری بات نہیں سنے، تمہاری بات نہیں مانے انہوں، ایسا کرے وہ حق بولا دیتا، حضرت ام سلمہ کیا بولے، نبی جی کوئی نہیں، یوں ہی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بس آپ یہ کام یہ کریں، آپ جا کر سب کے سامنے بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے بال نکال دیں۔ کوئی غیبت موقع ملتے ہی، جیسا ہمیں چر 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 ہماری زبان نکل جاتی تو وہ غیبت، جھوٹ، الزام، مظلوم، ستایا ہوا، تنگ آنکھوں، جگہ جگہ دنیا میں لوگوں کے پاس گیا کرتے، بدلہ دلو کر مظلوم، جب اسے کہیں بھی نہیں ملا تو سیدھا مسجد کو آیا، اللہ کے پاس مانگ لیں گے، اللہ مجھے بدلہ دلاتا کر کو۔ جب مظلوم مسجد آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلی صف میں سارے ظالم بیٹھے ہیں، ستانے والے پہلے سب کے نمازی، بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا پہلے سب کا نمازی، نیتیں توڑنے والا پہلے سب کا نمازی،
فتنے پیدا کرنے والا پہلے سب کا نمازی، کوئی نجات نہیں ملتی، دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ایک رائے حضرت ام سلمہ کی، سارا مجمع خوابوں میں آ گیا۔ عورت سے بھی مشورہ کرو، گھر میں بچے کی شادی ہے، بچے کی شادی، بیٹھ کو بیوی سے مشورہ کرو۔ اے جا کے تو کیا رائے دیتے کہ ہم مجھے معلوم نہیں کیا کرتا، فرعون بنو کو، فرعون بنو کو۔ گھر والی بھی رائے دینے کے قابل ہوتی ہے، اسے وہ مقام دیو۔ تمہیں کوئی گھر کا کام ہے، گھر والی سے مشورہ کرو، اسے موقع دیو، اس کی بات لیو۔ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب امیر تھے تو شیخ الحدیث مولانا الیاس پر بہت اعتراض کرتے تھے، بہت ٹوکتے تھے، بہت ان کو انگلی اٹھاتے تھے۔ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے، تو حضرت زکریا شیخ الحدیث خاموش ہو گئے، کیا بولے نہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے تو آپ تو بڑا اعتراض کرتے تھے، ہر بات پر ان کو ٹوکتے تھے، جب سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے آپ تو ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو حضرت شیخ الحدیث نے کہا کہ مولانا الیاس بڑے تھے اور میں چھوٹا تھا، چھوٹا بڑے کو کچھ کہے، بڑے کی شان میں فرق نہیں آتا۔ یوسف چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، اگر میں اب اعتراض کروں تو یوسف کا اعتماد لوگوں پر سے اٹھ جائے۔ ایک دوسرے کی قدر کرو انسان ہونے کے ناطے، ساتھی، فرقہ والا، فلاں والا، یہ سب بعد میں، انسان ہے، میں انسان ہونے کے ناطے عزت دینا اسے دیں گے انشاءاللہ، دیتے نہیں تو صحیح ترتیب پر آئے انشاءاللہ، تو پھر کام خود بخود ہوگا۔ کام ہوگا کیا بلکہ کام عام ہوگا، کام بڑھے گا، کام پھیلے گا۔ پہلے کارگزاریاں کیا آتی تھی کہ بھئی الحمدللہ اس مرتبہ ہمارا اجتماع ہوا، اجتماع سے کیا ہوا، اتنی گاؤں میں جماعتیں گئی، الحمدللہ اتنی بند مسجدیں کھلی اور اتنی جگہ اذان شروع ہوئی، اتنی جگہ نماز شروع ہوئی، اتنے گھروں تک پہنچنا ہوا۔ پہلے کارگزاریاں ہوتے تھے سو، اب کارگزاریاں کیا، تمہارے پاس کتنے آدمی آئے تھے، ہمارے اجتماع میں کتنے آدمی آئے تھے، الفاظ بدل گئے۔ میری بات کر لے رہے بھائی، باقی آدمی نیک رہیں گے، میرے جیسے شریراں کی بات کر لے رہے بھائی، ہمارے جیسے شریراں کیا کر رہی ہیں، اب ہمارے اجتماع میں مجمع زیادہ تھا، تمہارے اجتماع میں مجمع زیادہ، اب مجمع آ گئے سو، تعداد زیادہ ہوگا تو کیا قبولیت طے ہے؟ نہ 313 ہو، صحابہ جیسے ہو تو کامیابی ملتی ہے، ورنہ تو کچرا پانی میں بہہ کر گزر جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ۔ تو میرے عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھے بتاؤ، مجھے رائے دو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے سب سے زیادہ سخی کون ہے، تو صحابہ کہتے اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ عرفات کے میدان میں نبی پوچھ رہے ہیں، جمعہ کے دن پوچھ رہی، میرے صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، کیا معلوم نہیں تھا جمعہ کر کو؟ صحابہ کیا بولے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ آج کون سا دن ہے کہ عرفات کے دن، جمعہ کے دن نبی پوچھنے صحابہ سے آج کون سا دن ہے، اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ اور جب نبی مشورہ لیتے تھے تو صحابہ رائے دیتے تھے، اب مشورے کے ٹائم کو اللہ اس کا رسول جانتے کر نہیں بولتے تھے، وہ مقام اور یہ مقام اور، سمجھ نہیں، رائے پوچھے سب کو رائے دینا، تم نہ کیسا لگتا ایسا کر لو، تم نہ کیسا لگتا ویسا کر لو، تو پھر بیچارہ آدمی سب کرنا کیا پاؤں، تمہیں رائے دیے تو سنا۔ اصل میں مشورے کا لفظی مطلب بتاؤں میں آپ کو، قرآن میں جو ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ٹھیک ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ جو قرآن میں لفظ ہے مشورہ آیا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے مشورہ۔ اردو میں ہمیں مشورہ بول لیتے ہیں، اصل میں کیا ہے اس نے، مشورہ۔ اس کا مطلب ہے شہد کی مکھیوں کا جھتا، جیسے مختلف پھولوں سے شہد کی مکھیاں گھوم پھر کر محنت کر کے شہد لا کر ایک جگہ اکٹھا کرتی ہیں اور پھر وہ شہد انسانوں کے لیے
شفا بنتا ہے۔ تو مشورے میں سب کی رائے لے کر امیر صاحب جو مناسب طے کرتے ہیں اس میں الجھے ہوئے مسئلوں کے لیے شفا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشورہ فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ سارے چاروں طرف سے قبیلے آ رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، کیا کریں گے؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ الگ تھی۔